کہ آپ مستعفی ہو جائے ساری سڑکوں کے اوپر آ جائے تو ہم ساتھ ہیں. ہماری پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, ہم اپنے پارٹی کے فیصلے خود کرتے ہیں. ہم سب کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا, ہمارا ذاتی کوئی ووٹ نہیں ہے. اور ہم جب ووٹ لے کر آئے تھے ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مشکل حالات میں بھی ہمارے لیے لائن میں لگے ہمیں ووٹ دیں, اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ایک بات پہ آپ کو ووٹ دیں گے کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے. سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جھوٹے کیسے, یہ فریولس کیسز ہے. 31 سال کی راتوں رات سزا ان کو قوم کو نا امید کرنے کے لیے دی گئی ہے. تو اس وجہ سے صاحبزادہ صاحب نے فرما دیا ہوگا کہ اگر یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو سڑکوں کے اوپر فیصلہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آخری سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو آج بات کر رہی ہے اس سے سارا تاثر دوسری سائڈ پہ یہ جا رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہوگی, اور بلکہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. میری بات سنیں نا, اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات پہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بلیو نہ کرتی تو 43 تو ایف آئی آر ہیں, 302 کے تو ہمارے اوپر مقدمے, گائے چوری کے ہمارے اوپر مقدمے, اے ٹی ایم توڑ کے مشین سے پیسے چوری کرنے کے مقدمے, اور تو اور کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر پیٹرول بم سے جو ہے وہ حملہ کر دیا. اس کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے, اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا وزیر اعظم کا انتخاب لڑتی ہے, تمام صوبوں کے اندر لڑتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل فورمز کے اوپر, ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بلیو کرتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا زرتاج کہ کون سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو لینا چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. بہت سے وہ لوگ جو کہ مشکل وقت میں, میری رائے کی اہمیت نہیں ہے, میری یہ اہمیت ہے کہ میں خان صاحب کے نام پہ اوپر ووٹ لے کر آئی ہوں. میرا اسی پارٹی میں جینا مرنا ہے. کس کو پارٹی کے اندر واپس آنا چاہیے اس کا فیصلہ سول پروگیٹو خان صاحب کے پاس ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری بات ہے, میں کسی کے بارے میں ہم سوری سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ مجھے نہیں پتا کون کس حالات سے بیچارہ دوچار ہوا ہے. البتہ میں اپنا آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم بھی بچوں والے تھے, ہمارے بھی گھر تھے, ہمارے بھی گھر توڑے گئے, ہمارے اوپر بھی 43 ایف آئی آرز کرائی گئی. ہم بھی کوئی روزی روٹی کرتے تھے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تھا, ہماری بھی کوئی لائلٹی کا اپروول تھا, لیکن ہم نے پروو کیا خان صاحب کے سامنے. تو اب جب وہ آئیں گے, اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. جو کہتے تھے نا ہم خان صاحب کو بنانے والے ہیں, پتا چلا وہ تو خود ہی غرق ہو گئے ان کی سیاست. تو جب خان صاحب کے بغیر ان کی سیاست بھی غرق ہو گئی, خان صاحب کے بغیر ان کا کوئی نام نشان لینے والا بھی نہیں ہے, تو پھر ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے تھے کہ خان صاحب کی سیاست بھی ختم ہے, پارٹی بھی ختم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنس کریں گے, خان صاحب پلس ہوتے جائیں گے, عوام پلس کرتی ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, خان صاحب کے پاس اختیار ہے. خان صاحب پولیٹیکل پارٹی سے باتیں کریں گے, لیکن جب تک ان کو آپ باہر نہیں نکالیں گے بات کس سے کریں گے. پولیٹیکل پروسیس کے لیے پولیٹیکل لوگوں سے بات ضروری ہے, لیکن اس کا اختیار بھی خان صاحب کے پاس ہے. تو جب تک ہماری پارٹی کا پورا موقف ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے یا عمر ایوب صاحب کی طرف سے یا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف نہیں آتا, لیکن اگر کوئی ٹاک شو میں یا کوئی انڈیویجولی کوئی عقل شعور کے ساتھ اپنا کوئی پوائنٹ آف ایکسپریشن دے دے کہ جی میری یہ رائے ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک قدغن لگا کے ایک بندے کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیں. ہماری پارٹی کا موقف خان صاحب کے ذریعے آئے گا, بیرسٹر گوہر صاحب دیں گے, عمر ایوب صاحب دیں گے, یا سینٹرل انفارمیشن کی صورت میں آپ کو پوری اس کے لیے مل جائے گا, پوری میڈیا کے لیے آپ کو مل جائے گا. اور باقی اگر کوئی پولیٹیکل لوگ ہمارے اوپر پارٹی سے اعتراض کرتی ہیں کہ کس سے بات کرنی چاہیے کس سے بات نہیں کرنی چاہیے, سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو ظلم بھی بند کر دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. ایک طرف سے ظلم کرتے اور دوسری طرف تماشا لگاؤ کہ ہم بات چیت کریں گے. پھر میرا سوال ہے کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے بات کرنے کا, کنوکشن ہے, ان کے پاس پاور ہے ان کی صفوں میں. ایک انٹیریئر کا منسٹر ہے, اس نے وزیر اعظم رکھ لیا, وزیر اعظم نے اپنے لیے جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم رکھ دیا, اب ڈپٹی وزیر اعظم اپنے لیے کوئی اسسٹنٹ وزیر اعظم رکھ لے گا. تو آپ کے خیال میں ہمیں کس سے بات کرنی چاہیے؟ اور میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں, عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 26 گھنٹے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور مجھے بتا دیں آپ کہ کون سے گھڑی کے مطابق ہم اس 26 گھنٹے میں کب ان سے بات کریں. اب جس وزیر اعظم کی گھڑی پہ 26 بجتے تو ہم سوری ٹو سے کچھ تو بنا پیرا کریں. شہریار افریدی صاحب کے بیان پر کیا کہیں گے؟ کیا خان صاحب سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے؟ میں لوگوں کے جو اسپیسیفک بیانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. میں تو ڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ شہریار صاحب سے آپ خود ہی پوچھیں گے جو بھی اس کی بات کر رہے ہیں ان سے اس پہ بات ہوئی تھی. میں نے پوچھا تھا ان سے, انہوں نے یہ جو میں نے ابھی بولا. عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے حامی ہیں. جی پہلے یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان پہ فیصلے ہوں گے. پہلے بنیادی جو میں نے باتیں کی وہ ان کا حل ہوگا, پھر
ऑफ कोर्स आखिरी मुज़ाकरात सवाल लीजिएगा, अगर मौलाना साहब ये शर्त रख दे कि आप इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से बाहर आ जाए, तो कोई कब चांस जाएंगे नहीं, सड़कों पर? कोई चांस नहीं, इस्तीफे का कोई चांस नहीं। लेकिन हामिद रजा साहब ने आज ट्वीट में मशवरा दिया है आप लोगों को कि आप लोग इस्तीफे दें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा इस्तीफों का। देखें, इस्तीफे जो है ना, मेरी ज़ाती राय में ऑप्शन नहीं है, ये उस पे प्लेट पे है ही नहीं ये वाला मेन्यू। अभी मौलाना साहब से हमने पूछा कि क्या आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो मौलाना साहब से किन पीटीआई से तो बात होती रहती है, अभी हमारे साथ सारे सेनेटर्स थे हर जमात के, तो वहाँ बातचीत तो होती रहती है, उस लेवल पे तो बातचीत में कोई इश्यूज़ नहीं हैं। पार्लियामेंट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वहाँ बात हो रही है, लेकिन आई थिंक जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उसका कोई अभी चांस नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई नाम फाइनल हुआ है आपकी तरफ से? पब्लिक अकाउंट कमेटी का मरवत साहब से पूछिए, उनकी आज बात हुई थी, फाइनली वो थे, मेरे बाद उनकी मुलाकात थी, तो वो बता सकेंगे बेहतर, मेरे से बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।